نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ برادران گرامی مرتبت، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی نے دنیا کا نقشہ ہی تبدیل کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت مبارکہ کی برکت سے ایسے افراد کا گروہ سامنے آیا جو دنیا کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین، آپ کے صحابہ کرام، یہ دین کا پیغام لے کر اکناف و عالم میں پھیل گئے، اور ان کے وجود نے دنیا کو برکتوں سے بھر دیا۔ جہاں اسلام کا پیغام پھیلا، اس کی سرحدوں کو وسعت نصیب ہوئی، وہیں بے شمار لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور صحابہ کرام کی صحبت نے ایسے لوگوں سے دنیا کو روشناس کرایا کہ جن کا علم، جن کا تقوی، جن کی روحانیت، جن کی سیرت، جن کا خلق، جن کا تفکر اور تدبر بے نظیر تھا۔ صحابہ کرام اور تابعین کے اس عہد زریں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صوفیاء کرام کا سلسلہ سامنے آتا ہے۔ صوفیاء کرام میں بڑے بڑے نادر روزگار لوگ پیدا ہوئے، اور انہوں نے اسلام کی دعوت کو اطراف و اکناف عالم میں پھیلا دیا۔ تصوف در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہر اور باطن میں پیروی کا نام ہے۔ صوفیاء کرام جہاں احکام قرآن کے مکمل متبع ہوا کرتے تھے، جہاں سنت رسول کو اپنے ظاہر کی پوری نزاکتوں کے ساتھ بروئے کار لاتے تھے، اسے اپناتے تھے، وہیں پر وہ سیرت اور سنت کی حلاوت کو اپنے باطن میں بھی محسوس کرتے تھے، اس خلق اور رویے کو اپنے وجود میں بھی اتارتے تھے، اور قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات و تعلیمات پر چلنے کے جو باطنی اثرات ہیں وہ بھی ان کے وجود میں ہوا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تزکیہ کے لیے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان تزکیہ قیامت تک اس امت میں جاری و ساری ہے۔ یہ صوفیاء کرام اس کا نشان امتیاز بن کر ہر دور میں سامنے آتے رہے۔ فی زمانہ بڑی ضرورت ہے کہ ہم صوفیاء کی تعلیمات کا ابلاغ کریں، اس لیے کہ صوفیاء نے دین کو اس کی حقیقی روح کے ساتھ سمجھا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ صوفی وہی ہے جس نے دین اسلام کی روح کو اس کی حقیقت کے ساتھ سمجھا۔ تصوف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر اور باطن میں پیروی کا نام ہے۔ بہت سے علوم ہیں، بہت سے فنون ہیں جو سامنے آئے، ان میں اتفاق سے ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو اس کی اصل روح کو نہیں سمجھتے۔ ہم تفسیر دیکھ لیں، اس میں اسرائیلیات کا ایک دفتر ہے، لوگوں کی اپنی تعویلات ہیں، اپنی آراء ہیں، جو بسا اوقات قرآن کے مفہوم سے دور لے جاتی ہیں۔ احادیث مبارکہ ہیں، اس میں لوگوں نے موضوعات بھی داخل کر دیں، اس میں لوگوں نے وضعی باتیں بھی داخل کر دیں۔ تو قرآن کی کوئی غلط تعبیر کرے یا
حدیث کا کوئی غلط استعمال کرے یا اس میں کوئی اپنی وضع کردہ بات ڈال دے تو اس سے قرآن اور حدیث کی حقانیت پہ تو فرق نہیں آتا۔ اسی طرح تصوف بھی در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے انحراف کا راستہ اختیار کرتا ہے تو ہم نے تصوف کو نہیں چھوڑنا، ہم نے اس شخص کو چھوڑنا ہے۔ تصوف میں وہ رجال کار جو بہت معروف ہوئے، ان میں ایک حضرت علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ تاریخ اسلام کے سربرآوردہ لوگوں میں سے ایک ہیں، مشاہیر میں سے ایک ہیں۔ خطہ پنجاب خاص طور پر آپ کے وجود سے بہرور ہوا، اور آپ کی کتاب کشف المحجوب آج بھی دلوں میں روشنی کر رہی ہے اور ایک مینارہ نور ہے۔ ذیل کی نشستوں میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ کشف المحجوب سے اکتساب کریں۔ کشف المحجوب حضرت علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات، ان کے تفکر، ان کے نظریہ تصوف کی علمبردار ہے، اس کی شارح ہے۔ وہیں پر ان کی زندگی کے بہت سے واقعات اور گوشے بھی اسی کتاب سے آشکار ہوتے ہیں۔ آنے والی نشستوں میں ہم حضرت علی بن عثمان الحجویری جو داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے معروف ہیں، ان کی روشن زندگی کے کچھ پہلو بھی اجاگر کریں گے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کشف المحجوب میں صوفیاء کرام اور اولیاء کرام کی جو ایمان افروز حکایات بیان کی ہیں ان کا تذکرہ کریں گے، اور ان حکایات کی روشنی میں داتا صاحب نے جو نکات ظاہر کیے ہیں اور واضح کیے ہیں، اور جس خوبصورتی کے ساتھ صوفیانہ افکار کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، ہم چاہیں گے کہ ہم سب مل کر ان سے اکتساب فیض کریں تاکہ انتشار، خلفشار، فرقہ واریت، انا، ضد، تعصب اور ہٹ دھرمی کے اس ماحول میں کچھ باتیں محبت کی سامنے آئیں، اسلام کا حقیقی چہرہ ہمارے سامنے آ جائے، اور اللہ توفیق دے تو ہم اسے اپنی زندگی میں بروئے کار لائیں۔ والسلام۔